مسئلہ حیات النبی اتے جمعے دے اندر 3 خطابات تساں دوستاں نے سماعت فرمائے. اس ٹاپک اتے آج چوتھا جمعہ ہے. مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے مسئلہ اوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری دور مبارکہ تو لے کے آج تک کسی نو اختلاف نہیں ہویا سوائے راول پنڈی دے مولوی غلام اللہ دے. اے او پہلا شخص ہے جن نے اجماعی مسئلے دا اختلاف کیتا اور ایک نواں فرقہ پیدا کیتا مماتی جڑے انبیاء کرام دی قبر دی زندگی دے خلاف نے. وہ اندر مر کے بس مٹی میں مل گئے بس ختم. اور اے ہوئی عقیدہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تفویۃ الایمان اندر نقل کیتا ہے. انہیں لکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن مر کے مٹی بچ ملنے والا. یہ انہیں لکھیا ہے لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے جنہ چر میری زندگی ہے کوئی مائی نے پتر نہیں جمیا جیڑا اے عقیدہ قرآن وچوں کر دے وے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں کر دے کہ اللہ نے آکھیا ہوئے سونیا تو مر کے مٹی وچ مل جانا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ میں مر کے مٹی وچ مل جانا ہے. خدا دی قسم اے عقیدہ نہ قرآن وچوں ملے گا نہ مصطفیٰ دے فرمان وچوں ملے گا. عقیدہ اے ملے گا میرا نبی پہلے بھی زندہ سی میرا مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے. پہلے بھی زندہ سن. سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ. سرکار پہلے بھی زندہ سن سرکار آج بھی زندہ. یہ عقیدہ جے قرآن دا اے عقیدہ جے حدیث دا. جیڑا بندہ فوت ہو جائے ادھر توجہ نہ گل سنیا جی. جیڑا بندہ فوت ہو جائے اگر وہ اپنی بیوی پیچھے چھڑ کے جائے عدت گزارن تو بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارن تو بعد وہ عورت آزاد ہے نا. بولو آزاد ہو گئی. شادی کر سکتی ہے شادی کر سکتی ہے. لیکن جڑے مسئلہ حیات النبی دا انکار کر دیں انہوں نے پوچھو سرکار دیاں بیویاں شادی کر سکتی ہیں سن بعد وچ. کوئی نہیں سمجھ آئی تو انہوں گل سرکار دیاں بیویاں بعد وچ شادی کر سکتی ہیں سن نہیں سن کر سکتی ہیں. وہ دی وجہ کی وجہ ہے وے کہ انہاں دا خامت جنہ نال انہاں دا نکاح ہویا او خامت زندہ ہے تے جدا خامت زندہ ہوئے نکاح دے اتے دوبارہ نکاح نہیں کیتا جا سکتا. او بیویاں دا دوبارہ شادی نہ کرنا حیات النبی دی دلیل ہے. انہاں دا شوہر پہلے بھی زندہ سی شوہر آج بھی زندہ ہے آج بھی زندہ. اللہ شوہر پہلے بھی زندہ سی شوہر آج بھی زندہ ہے. تے جدہ سر دا سائیں جیوندہ ہوئے وہ سائیں ہور نہیں لب دیاں. جدہ سر دا سائیں جیوندہ ہوئے وہ سائیں ہور نہیں لب دیاں. شادی ہو سکتی سی لیکن شرط ہے شوہر مر جائے مر کے مٹی وچ مل جائے. مسلمان بھائیو اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی دیاں بیویاں نال ہور کوئی شادی کر سکدا نہیں. وہ دی وجہ ہے کہ اللہ دا اپنا نظریہ بھی ہے میرا مصطفیٰ زندہ ہے.
بندے نو سمجھان واسطے تو سوکھی دلیل کم از کم میرے کول کوئی نہیں ہو مسئلہ حیات النبی ہوتے ہن دوجی گل بڑیاں سادیاں گلاں دوسری بات توجہ ذرا جیڑا خود دجیاں نو زندگی دے وہ آپ مردہ ہو سکتا ہے سوچ کے بول لو سوچ لو ادھا گھنٹہ ٹائم ہے سوچن جیڑا دجیاں نو زندگی دے وہ آپ مردہ ہو سکتا ہے بولیے سارے بولو نا نہیں ہو سکتا لو سنو دلیل سنو ابو جال 7 کنکریاں مٹھی وچ لئیاں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے آکے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رسول ہے تو 10 میری مٹھی وچ کی پٹی صاحب ابو جال دا جملہ بڑا قیمتی ہے ابو جال دا جملہ بڑا قیمتی ہے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رسول ہے تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے ابو جال دا عقیدہ ایسی رسول ہوئے تو انہوں خبر ہوں دی ہے سمجھو گل سمجھو انہیں آکھیا سی اگر تو رسول ہے تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے یعنی وہ دا نظریہ ایسی جڑا رسول ہوئے انہوں بند مٹھی وچ کی ہے اے دا بھی پتا ہوں ہے وہ اے تے ابو جال نہ میں گئے گزرے نے جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے وہ تیرے نہ تے ابو جال دا کیتا چنگا سی جیڑا اندہ سی 10 رسول ہیں تے 10 میری مٹھی کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جال دی گل سنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جالا میں دساں یا مٹھی والی شہد سے فرمایا میں دساں یا مٹھی والی شہد سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی والی شہد سے دے بڑی گال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ہے آپ نے اپنی انگل مبارک دا اشارہ فرمایا انگل دا اشارہ کیتا ہے ہاتھ دا اشارہ نہیں کیتا پورے بازو دا اشارہ نہیں کیتا میرے آقا انگل دا اشارہ کر کے فرمایا اے ابو جال دی مٹھی وچ جو بھی ہے میری رسالت دی گواہی دے دیو اللہ دی توحید دی گواہی دے دیو اونا کنکران جیڑیاں سن اونا نے پڑھیا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ کنکریاں پڑھن لگیاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ دی توحید دا انہوں نے اعلان کیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا انہاں کنکریاں اعلان کیتا ان آقا نے ایک انگل دا اشارہ کیتا توجہ میرے وال کریو گل نو سمجھن دی کوشش کرے آجے میرے آقا نے پورے ہاتھ دا اشارہ نہیں کیتا شہادت دی انگل دا اشارہ کیتا ہے میرے آقا دی ایک اشارے نال 3 کمالات دا ظہور ہویا ہے پہلا کمال ظاہر ہویا ہے میرے آقا دی انگل دے اشارے نے انہاں کنکریاں نو جان عطا کی تھی ایک انگل دے اشارے نے انہاں کنکریاں نو جان عطا کی تھی اسے اشارے نے پھر انہاں کنکریاں نو زبان عطا کی تھی اسے اشارے نے انہاں کنکریاں نو بولن دی قوت عطا کی تھی تے کنکریاں گواہی دے رہی نے جڑا نبی انہاں پتھراں نو جان دیندا ہے پیا وہ آپ مردہ کیویں ہو سکدا ہے ترجمہ کریے کنکریاں دا کنکریاں دیاں نے اللہ ایک کے
تسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہو تے کنکریاں گواہی دے رہی نے اسی تے گواہی دینیاں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جڑے جیوندے بیٹھے ہو توانو دعوت آقا دی زندگی دا اعلان کرو تو زندہ ہے واللہ 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 واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے میرے چشم عالم سے چھپ جانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے کنکریاں دیاں نے وے مماتیو تواڈا ککھ نہ روے مماتیو تواڈا بیڑا ہی غرق ہو جائے کیوں عقیدہ رکھ دے ہو جیڑا نبی اساں پتھرانو زندگی دے رہا ہے وہ آپ مردہ کے بھی ہو سکتا ہے ایسا اپنی گالو تے دوسری دلیل لگا پیش کر توجہ حضرات توجہ بخاری شریف تو لے کے ابن ماجہ شریف تک اور دیگر حدیث دیاں کتاب ہمیں چے بات موجود ہے بڑی مشہور روایت علماء کو دوسا آگے سنی ایک کھجور دا مڈ جدے نال ٹیک لا کے میرے تیرے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمان دے ان دے سن ایک وہ مڈ جدے نال آقا ٹیک لگان دے سن ایک عورت آ گئی حضور میرا پتر مستری ہے فرنیچر دا کام کردہ ہے لکڑی دا کام کردہ ہے حضور اجازت ہوئے تے ممبر بنوا دیا اجازت ہوئے تے ممبر بنوا دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنوا لیا ہو چونکہ سرکار کے ساتھ دل نہیں ہن توڑ دے بنوا لیا ہو ممبر بن کے آ گیا ہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے نال ٹیک لانی چھڑی ہن آقا ممبر دے جلوہ فرماؤں دے ہن سرکار ممبر دے کھلو ممبر دے بہ کے خطبہ دینا ہن بڑی نسبت سی نا اس مڈ دی سرکار نے بڑی نسبت سی سرکار جس ویلے ممبر دے بیٹھے تھے مسجد نبوی وچوں رون دی آواز آئی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے مسجد نبی وچوں رون دی آواز آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون روندا ہے پیا اس طرح رویا جا رہا ہے جے میں اونٹنی اپنے بچے دی تلاش وچ روندی ہے جے میں بچے روندے نے اس طریقے نہ روندیاں آوازاں ہوندیاں نے جدوں توجہ کیتی گئی جدوں دھیان کیتا گیا جدوں غور کیتا گیا جدوں تدبر کیتا گیا جدوں نگاہ دوڑائی گئی او کھجور دا مڈ جتنا ٹیک لا کے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیندے ہوندے سن آج جو کمرے مصطفیٰ وہ دے نال نہیں لگی یار دی جدائی وچ مڈ رون لگ پہ آئے سبحان
عارف کڑی رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے فرماندے نے عشق جناں دی او ہڈی رچیا او رونا کم او نہا او ملدے روندے تے وچھڑے دے روندے اتے روندے نے ٹر دے آراما او ملدے روندے وچھڑ دے روندے تے روندے نے ٹر دے آراما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نسبت مکائی ہے جدوں کلا رہ گیا ہے ہن یار دی جدائی وچ او روندا ہے پیا صحابہ عرض کردے نے کملی والیا مڈ روندا ہے پیا سونیا مڈ روندا ہے پیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تھلے تشریف لے آئے ممبر تو تھلے تشریف لے آئے آ کے انہوں سرکار نے جو بچے نوں پیار کری دائے پیار کیتا دوجی روایت الفاظ نے سرکار نے کلاوے وچ لے لیا سبحان سرکار نے کلاوے وچ لے لیا انہوں جدوں آقا نے کلاوے وچ لیا پیار کیتا پھر وہ چپ کر گیا کدی کھجوراں دے مڈ بھی روئے نے کدی لکڑیاں بھی رویاں نے یار دی کمر دی نسبت نے انہاں نو زندگی عطا کی تھی ہے پھر یار پیچھے روندا چج تے اداواں عطا کی دیاں نے تے جیڑا نبی کمر لا لوے جیڑا نبی ایک واری کھجور دے مڈ نہ ٹیک لا لوے پھر جدائی ہو جائے میرا نبی انہاں نو زندگی عطا کرتا ہے او زندہ بھی ہوندے نے پھر روندے بھی ہیں نے صحابہ کرام مسجد نبی شریف دے اندر انہاں دا رونا اپنے کناں دے نال سن دے نے او جڑا پتھراں نو تے لکڑیاں نو زندگی دے وے او نبی آپ کے میں مردہ ہو سکدا ہے اللہ پھر لکڑی بھی اعلان کر دیئے بھائی ایک واری میرے نال نسبت ہو جائے ٹیک لگ جائے میرے نال پیار ہو جائے پہلا میں رو رہا پھر چپ بھی کر جانا وا یہ وہ کم کردا جڑا زندہ ہوئے جڑا مردہ ہوئے کم نہیں کر سکدا وہ بھی اسے گل دا اعلان کر دیئے بھائی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ گے مسجد دی فضا گونجے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارکہ خوش ہو جائے گی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے مسلمان بھائیو صرف میرے آقا ہی زندہ نہیں توجہ صرف سرکار ہی زندہ نہیں وہ بندہ جڑا محبوب دیاں اداماں نو اپنا لے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبراں وچ زندہ نے، نمازاں بھی پڑھ دے، کی کہتے ہیں نمازاں بھی پڑھ دے۔ اس حدیث دے حوالے میں پیش کرنا اپنی بگانیاں معتبر کتاباں چ، کوئی مائی دا لال ایسا نہیں ہے جے ماں نے جمعیاں ایک بار نہیں 1000 بار دوبارہ جنم لے، 1000 بار بھی جنم لے، اس حدیث کی سند کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اور صبح قیامت تک مائی کوئی بچہ نہیں جم سکتی جیڑا اس حدیث دی سند نو ضعیف ثابت کرے۔ یہ حدیث دی سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، اس حدیث دی سند بھی صحیح ہے، فرمان مصطفیٰ بھی صحیح ہے۔ میں انہیں والے پیش کرنا لیکن یہ دیتا میں ایک اور لگا گل کر، یہ تے سرکار نے نبیاں دے بارے فرمایا کہ نبی اپنی قبریں زندہ نے تے نمازاں پڑھ دے نے، یہ تے وے شان انہاں دی جڑے امام الانبیاء نے یا جنہ معراج دی رات سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھیاں انہاں دی شان ہے۔ میں انہوں نے غلام دی لگا گل کر، غلام دی لگا گل کر، غلام دا نام ہے حضرت ثابت بنانی، ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ صحابی نہیں، صحابی یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے، تابعی جنہ صحابہ دی زیارت کیتی ہے ایمان دیاں نظرانہ۔ اے وہ ہستی نے حضرت توجہ نہ گل سنے، یہ حوالہ سن لو۔ میں آج صبح اس حدیث دے حوالے اپنی لائبریری جو کٹھے کیتے تھے، آج صبح حوالے سنو تو ایمان تازہ کرو۔ حلیۃ الاولیاء حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362، حوالہ نمبر 2 شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، صفحہ نمبر 170، حوالہ نمبر 3 سبل الہدا والرشاد امام صالحی شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سیرت دی معتبر ترین کتاب، نامی صدی ہجری دا امام تے 12 جلدہ دی کتاب بیروت لبنان دی چھپی، وہ دی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 367، کنے والے ہو گئے 3، چوتھا والا سنو، کتاب دا نام ہے شعب الایمان، یہ میں دبئی جو کتاب پرچیز کی تھی، شعب الایمان امام بہکی رحمت اللہ علیہ، یہ دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156۔ ہون امام بخاری تے امام مسلم دے دادا استاد دا حوالہ، یہ تے شعر سن کے تو ذوق کر دے، حوالیاں تے بھی ذوق کریا کرو۔ اب وہ شعروں کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ یہ ہے، بد عقیدہ کے ساتھ ہمارا مقابلہ شعروں کا نہیں ہے، ہمارا مقابلہ یہ ہے۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا، خوش گلو بنایا، کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، چلو ذوق بن جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں سننے کے کام آتی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ، اے امام ابن ابی شیبہ او امام نے جڑے امام بخاری دے بھی استاد نے تے امام مسلم دے بھی استاد نے، امام ابن ابی شیبہ، یہ دی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 317، حوالہ نمبر جنوہ میں ہے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 233، طبقات ابن سعد، امام ابن سعد دے طبقات دی کتاب میرے کو نواں جلدان دی بیروت لبنان دی چھپی موجود ہے۔ آگے حوالہ سنیے، یہ میں نے ابھی کتاب منگوائی ہے کوئٹہ سے، احوال القبور امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دا صفحہ نمبر 36، ایڈی کو کتاب ہے احوال القبور ہوتے۔ اور اگلا حوالہ سنو، عیون الاخبار امام ابن قتیبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343۔ ایک روایت دے والے دے رہے ہیں جڑے میں سویرے کٹھے کیتے نوٹ کیا الحمدللہ فجر تو بعد۔ اگلا والا سنو تے میں روایت تو سناواں، اقامت الحجہ علامہ عبدالحی لکھنوی فرنگی، یہ دوسرے دے معتبر امام نے،
علماء دیوبند وچ ہوئے نے ساڈے بھی انہاں دا نام عزت نہ لیندے نے کیونکہ بندہ ٹھیک سی چنگا لکھیا نے ساڈے عقیدے بھی چنگے ٹھوک بجا کے اس بندے لکھے یہ صفحہ نمبر 24 عربی دا نسخہ میرے کو موجود ہے بات کی ہے بات ہے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو گئے فوت ہو گئے آپ نو دفن کیتا گیا اگلے دن گئے مٹی سواری کرنے واسطے تے ایک اٹ جڑی ہے نا وہ قبر دی ڈگ پئی سی حضرت حمید الطویل فرماندے نے سی گئے تے جا کے ویکھیا بھی ثابت بنانی قبر وچ نماز پڑھ دینے پہ حوالے میں پیش کر چھڑے ثابت بنانی نے ویکھیا قبر وچ نماز پڑھ دینے پہ فرماندے نے سدھے انہاں دے گھر آئے انہاں دی بیوی کو آئے انہاں نے آگے پوچھیا بھی انہاں دا کیڑا عمل ایسا سی جہدے نال اینا مقام انہاں کیا عمل تے جڑے بھی ایسن ہے ہی سن پر ہر نماز تو بعد دعا کر دے ہوندے سن کہ یا اللہ جے قبر وچ کسی نو نماز دی اجازت دیتی ہے تے منو ضرور دیں کھبے پاسے آ رہے ہو سبحان اللہ اگر قبر وچ کسی نو نماز دی اجازت ہے تے یا اللہ منو ضرور دیں فرماندے نے پہلی باری گئے تے نماز پڑھ دینے پہ جنہوں دوجی باری گئے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے قرآن دی تلاوت کر تھوڑا شور کم کر پہلی دفعہ گئے نماز پڑھ دینے پہ دوجی باری گئے تے کی کر دینے پہ قرآن پڑھ دینے پہ اے تے ہن غلامہ دیا شانہ نے رزلٹ آپ کر لو غلام قبر وہی نماز پڑھے تے نماز مردہ پڑھ دے گا زندہ اچھا جی روح ہوں دیئے روح یہ بھی کدی نمازی ہوئی ہے ابھی روح نماز پڑھ دی روح بھائی روح نماز نہیں پڑھتی نماز جسم پڑھتا ہے جسم نماز پڑھتا ہے پر جسم وہی نماز پڑھے گا جدے وچ روح ہوئے ڈیڈ باڈی مردہ وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا ثابت ہویا مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اپنی قبران دے اندر زندہ نے نمازاں بھی پڑھ دینے اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں بھی کر دینے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا سارے مل کے پڑھئے سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم ہوگا جی سردار کا سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا گج دیدار کایا گج دیدار کایا تو آؤ مسلمان بھائیو ایتے غلامہ دیاں شانہ نے ایتے غلامہ دیاں شانہ نے جڑے اپنیاں قبران دے اندر اپنیاں مزاران دے اندر نمازاں پڑھ دینے پہ تے نماز روح نہیں پڑھ دی نماز جسم پڑھ دائے انہاں نماز پڑھ کے دسی آئے اسی غلام ہو کے زندہ ہوا پھر نبیاں دی زندگی کتنی آل ہے اگر نبیاں دی زندگی اے نہیں آل ہے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی قبر دی کتنی آل ہے حوالے میں ایسا حدیث دے رات لکھے نے اڑی رات لنگی ہے نا کل عصر تو لے کے عشاء تک اڑی روایت میں پہلا پیش کی تو اس دے حوالے میں کٹھے کتنے سنو تو ایمان تازہ کرو اجے میں سارے نہیں دسن لگا صرف 5-6 والے لگا دسن
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کون ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اے قبورے دا لفظ نہ ہوئے منہ منگیا انعام دیاں گا، انہیں اجتماع دے اندر مولوی جھوٹ بولے گا تے زبان کٹان واسطے تیاری کرنا ماں پیا، اگر یہ حوالہ غلط ہوئے حدیث دی سند صحیح نہ ہوئے تے پھر میں زبان کٹان واسطے تیارا، گل او سچی ہے جڑی اللہ دا قرآن دستا ہے بیا، گل او سچی ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا فرمان پیا دستا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا والا ایسا سنو، الجامع الصغیر، دون جلدہ دی کتاب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، وہ امام جنہوں جاگ دیاں سر دیاں آنکھاں 75 تو زیادہ وری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ جامع الصغیر یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477، میرے کتب خانے جی موجود ہے، دار الفکر بیروت لبنان دا پرانا چھاپا میرے کو موجود ہے۔ تو امام سیوطی حدیث لے کے فرماندے نے حدیثن حسنن، ضعیف نہیں، حسن ہے، حسن۔ آگے والا سنیے، فیض القدیر امام عبدالرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ، 6 جلداں دی بیروت لبنان دا چھاپا، وہ دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239 امام مناوی حدیث لے کے فرماندے نے حدیث سن صحیح ہونا۔ یہ ہونا تھا کہ مولوی تقریر کرنا جمعے بیجتے پاہمیں باہر ہی کرنا، کچھ اوڑ مارے تو آگے نا حدیث سن صحیح ہونا، سبحان اللہ سنیاں دے رات بھی سانو حدیث لب گئی، تو میں بھی کھرکنا پھیرنا پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حدیثن صحیح حوالہ نمبر 3، اے کتاب میں نال چوکے لے آندھی انہاں دے تائے دی، 8 جلداں دی کتاب ہے، دار و احیاء تراث عربی بیروت لبنان دا چھاپا، یہ اصل کتاب منتقل اخبار ابن تیمیہ دی، وہ دی شرح کیتی ہے قاضی شکانی غیر مقلد نے 8 جلداں وچ، اے وہ دی جلد نمبر 3 جے، جیڑا حوالہ میں لگا پیش کرن صفحہ نمبر 380 جے، کتاب دا پاسا سجا جے تے 17 درمیان آڑیاں۔ امار بھائی نیڑے کر کے ذرا وخا انہاں نو کتاب دا نام، بغدادی مسجد وچوں، بغدادی مسجد جو کسے کہانیاں نہیں لبن گیاں، یا اللہ دا قرآن ملے گا یا مصطفیٰ دا فرمان ملے گا۔ یہ سنیے، نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 لگا 280 نکلا، صفحہ نمبر 280، کتاب دا پاسا سجا درمیان والی 17 میں ہائی لائٹ کیتا ہے نا 17، اے دیکھ پٹی صاحب، اے روایت مولوی قاضی شکانی نے لکھی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تے تھلے لکھ دے نے، یہ حدیث لکھ کے تے تھلے لکھ دے نے رواہ المنذریو، اینو امام منذری نے روایت کیتا ہے، وصححہ البیہقی، تے امام بیہقی نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے۔ قاضی شکانی نے، بٹر صاحب قاضی شکانی نے کوئی جرا نہیں کیتی ہے اس روایت ہوتے، انہیں لکھیا صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہن سن لو عقیدہ اہل سنت و جماعت دا، اہل سنت جماعت دا عقیدہ سنو، اے حدیث دی کتاب میرے سیر ہوتے جے، سن لو توجہ نہ سنیو، سن لو، مر جانا جے مٹی میں جانا جے، مصطفیٰ نال غداری نہ کر کے جائیو، جدہ کھائیے او دے نمک حلال بن کے جائے، او دے نمک حلال بن کے جائے، کہ دے غداری نہ کر بیو سرکار نہ، کسے چول دے آنکھیں لاکے اپنا عقیدہ نہ خراب کر لیو،
عقیدہ او لے کے جائے ہو جڑا سرکار نے غار حرا وچ ملیا تے سرکار نے اپنے غلاماں نو عطا کیتا، وہ عقیدہ لے کے جائے۔ اے سنو ذرا توجہ نہ گل سنیو، چار پانچ لینا تو عربی دیاں پڑھ کے لگا سنان، پھر ترجمہ تو دسنا ہے۔ سنو توجہ نال، قاضی شکانی صاحب لکھتے ہیں وَأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ فِي قَبْرِهِ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ بولو اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اگے سنو، شور کم کرے، اگے آندے نے وَقَدْ أَخْرَجَ ابن ماجہ بے اسناد جید، ابن ماجہ نے ایک روایت پیش کی تھی سند جید نال، اور روایت کی ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابی دردہ، صحابی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ مولوی اسماعیل دہلوی تحفیۃ الایمان اندر لکھیا، انہیں لکھیا کہ نبی نے فرمایا میں ایک دن مر کے مٹی وچ ملنے والا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح عقیدہ ہووے جڑا قاضی شکانی نے ابن ماجہ دی حدیث لے کے لکھے، سرکار نے فرمایا میں مٹی وچ مر کے مٹی وچ مل نہیں جانا، بلکہ کی ہونا ہے؟ فرمایا اللہ نے زمین اتے حرام کر چھڑیا ہے ان نبیان دیاں جسمانوں نہیں کھا سکتے۔ شور کٹاؤ، شور کم کر، شور کم کر۔ اللہ نے زمین دی مٹی تے حرام کر چھڑیا ہے کہ اے زمین دی مٹی نبیان دیا جسمانوں، او بولو نا نبیان دیا جسمانوں نہیں کھا سکتی، تے صرف نبیان دیا نہیں شہیدان دیا جسمانوں بھی نہیں کھان دی، ثابت بنانی دا جسم نو نہیں کھادا، داتا علی حجویری دا جسم نہیں کھا سکتی، خواجہ اجمیری دا جسم نہیں کھا سکتی، مجدد الافسانی دا جسم نہیں کھا سکتی، اعلیٰ حضرت دا جسم نہیں کھا سکتی، میرے حضور سیال امت پیر محمد کرم شاہ دا جسم نہیں کھا سکتی، تاجدار سیال دا جسم نہیں کھا سکتی، تاجدار گلہ، تاجدار شرفپور شریف حضور محدثی اعظم پاکستان بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہاں دے جسم مٹی نہیں کھا سکتی، مصطفیٰ کے غلام بھی زندہ ہیں، سرکار کے غلام بھی آگے سنیے حضرات، ایتھوں تک لکھ کے اگے آندے نے بڑی پیاری بات، قاضی شکانی صاحب نے اپنا عقیدہ لکھیا ہے، آندے نے میں کلہ نہیں وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَىٰ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیٌّ بعد وفاتہ، آندے نے میرے کلے دا عقیدہ نہیں، سرکار دی امت دے جننے محقق لوگ نے سب دا عقیدہ ہے کہ وصال شریف تو بعد مصطفیٰ زندہ نے، اچھی بولو وصال تو بعد سرکار زندہ نے۔ وصال کے بعد آقا زندہ ہے۔ آگے سنیے توجہ حضرات توجہ، آندے نے وَأَنَّ الْأَنبِيَاءَ لَا يَبْلُونَ، آندے نے بے شک نبیان دے جسم قبر وی گل دے سڑ دے نہیں ہوندے، تایا کو جاندہ ہے اگوں جڑا گرو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، بڑا وڈیرا کچھ ہو رہا ہے، عجیب، لیکن حق وہی ہے جو اللہ غیروں کی زبان سے بھی اگلوا دے، غیروں کی زبان سے بھی نکلتا ہے، اور جادو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ میں نام ہی لے آگے تو انہوں سناندہ دے کی لوڑ سے میں انہوں سنان دی، مقصد ہے خدا کی قسم، اور کوئی مقصد یہ نہیں میں بڑا تحقیقی بات کرتا ہوں، بڑا یہ ہے، بڑا خطیب ہوں، بڑا یہ خدا کی عزت کی سب ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ بات نہیں ہے، بات صرف میں سوچ کے یہ آتا ہوں سنیوں تمہارا عقیدہ بچا رہے، بس یہی میرا مقصد یہی ہے۔ عقیدہ بچیا رہے، میں تے آقا تے گن گانڈے ہیں سرکار دی عظمت دے، تے نظریہ میرا اے وے تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا
رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے ہی سب پڑھیے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں دعوتوں میں جڑا سرکار دا صدقہ کھاندا ہے دعوتوں میں پڑھیے مل کے ذرا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تیرا کھاواں تیرے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا تیرا میلاد میں کیوں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا لو حضرات یہ بات سمجھ آگئی قاضی شکانی صاحب کی انہاں جڑیاں آخری 17 لکھیاں نے وہ سنو آندے نے وقت ثابتہ تحقیق ایک گل ثابت ہے کی فی الحدیث ہے حدیث میں ثابت ہے کہ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم ایڈی حدیث میں پہلا دسی ہے جامع صغیر دے والے نال تیجا والا اس کتاب دا پیش کرنا ہوا تے انہاں ضعیف نہیں آکھیا آندے نے رواہ المنذریو انہوں امام منذری نے روایت کیتا ہے وصححہ البہقی امام بہقی نے اس نو صحیح قرار دیتا یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 کتاب دا پاسا سجا درمیان آڑیاں 17 ایدہ کم مکا ٹھیک ہے جناب ایک حوالہ میں اور لگا دینا جی ذوق ہے تے سن لو ہے بھی ایسے کمپنی دا 537 یہ ہے ہی اردو دی ہے تے سن لو توجہ نال کتے گناہگار دی دسی گل کم آ جائے گی انشاءاللہ کتے کم آ جائے گی مولوی وحید الزمان غیر مقلد نواب حیدرآبادی انہیں ابن ماجہ شریف دا ترجمہ کیتا ہے 3 جلداں وچ سنن ابن ماجہ او دا ترجمہ کیتا نے 3 جلداں وچ یہ دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537 تے 538 کتاب دا پاسا کھبا تے پھر اگلا پاسا سجا سنو ساری بحث لکھ کے نہ ہوتے اللہ نے زمین اتے حرام کر چھڑے ہے نبیاں جسمن نہیں کھا سکتی تھلے وہ اپنا خیال لکھ دینے رزلٹ کی ہے لکھ دینے تو کل پیغمبروں کے جسم زمین کے اندر صحیح اور سالم ہیں میرا کام ہے حوالہ دائی ہونا توڑا کام ہے سبحان اللہ کیا تو کل پیغمبروں کے جسم زمین کے اندر صحیح اور سالم ہیں اگے اندر نے روح تو سب کی سلامت رہتی ہے یہ بات جسم کی کر رہے ہیں روح تو سب کی روح تے کافر دی بھی نہیں مارتی ہوں روح تو سب کی سلامت ہوتی ہے اگے لکھ دینے پس توجہ حضرات پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ما جسم صحیح اور سلامت ہے
ماں جسم سرکار روح اور جسم صحیح سلامت ہے اور قبر شریف میں زندہ ہیں. اگلی گل سنو, اور جو کوئی قبر کے پاس درود بھیجے یا سلام کرے تو آپ خود سنتے ہیں, اور جو دور سے درود بھیجے, دور سے درود بھیجے تو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں. تے پہنچاندے بھی او دے کوڑے نہیں جڑا زندہ ہے, جڑا زندہ ہے. اگلی گل اے سنو, میں اہل سنت و جماعت اے وے اہل حدیث اپنے آپ نو کہلواندے آندہ اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے. اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے. اگے آندہ ہے اگرچہ یہ زندگی دنیا کی سی زندگی نہیں کہ جس میں کھانے اور پینے کی حاجت ہو. اگلی گل اور پیاری آندہ لیکن جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی زندگی کی حالت میں کر سکتے تھے وہ اب بھی کر سکتے ہیں. ایک لفظ بھی غلط ہوئے زبان کٹانا. ایک دو تین چار چوتھی سطر دجے حاشیے دی چوتھی سطر وہ آندہ ادو ظاہری زندگی وچ جو عرضہ مروزہ کر سکتے سا ہن اج بھی اسی کر سکتے ہیں. اگلی گل اور سونی تے آندہ جو فیوز و برکات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتے تھے وہ اب بھی ہوتے ہیں. اگلا کڈیا انہیں اپنی پارٹی دا رگڑا وہ سن لو کی کڈیا سو آج آندے نے حج حج کی ہے حج مکے جاؤ مدینے جانا ضروری نہیں. تے مولوی صاحب آندے نے کمال نحوست اور شامت ہے اس شخص کی جو حج کو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہوئے. وہ آندہ وہ بندہ منحوس ہے, منحوس جیڑا حج نو جائے. تے اسی ہن اپنی گل کریے تاجدار گولڑا فیضان پیر سیال لجپال آل حضرت گولڑوی آپ نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی. فرماندے نے حج کرنے واسطے جائیے مکہ مکرمہ جائیے مدینہ نہ جائیے تے حج دا کی فائدہ ہوندہ ہے, حج کرن دا کی فائدہ ہے. فرماندے نے آپ دی کتاب ہے میرا تو العرفان, میرے کو کلام دا مجموعہ موجود ہے, کلام دا مجموعہ موجود ہے. اس کے اندر آپ نے فرمایا فرماندے نے بڑا پیارا مصرع ہے استاد فرماندے نے کہ میں اس واسطے حج کرنے واسطے آیا سونیا حج دا بہانہ ویکھن ماہی دا کر آیا حج دا بہانہ ویکھن ماہی دا کر آیا. پڑھ لو مل کے حج دا بہانہ ویکھن ماہی کوئی پانی. یہ مصرع ہے اند نے کوئی پانی وے پر آئیاں کوئی پانی وے پر آئیاں اے حج دا بہانہ ویکھن ماہی دا کر آئیاں اے حج دا ویکھن ماہی. تو مسلمان بھائیو روایات تو بھی پتہ چل گیا
4 جمعے میں بیان کی کیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار دے اندر زندہ نے اور رب العالمین نے فرمایا اے دنیا والیو جدو گناہ کر لو اپنی جانا تے ظلم کر لو اس ویلے پریشان نہ ہوئیو سدھے میرے مدنی دی بارگاہ میں جائیو یا اللہ جے جا نہ سکیے فرمایا میں شرط لانا وہاں بیا اگر گناہ دی معافی چاہی دیئے تے وہ دی شرط پہلی ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فرمایا گناہاں دی معافی چاہیے او دی پہلی شرط ہے میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جاؤ تے جڑے آندے نے زندہ نہیں ثابت ہویا ہونے آیت کام دیندی ہوئی نہیں تے ایک کوئی مائی دا لال نہیں کہہ سکتا آیت منسوخ ہو گئی ہے آیت اجے بھی موجود ہے یہ دلیل مدینے والا موجود ہے یہ تو نہیں سارے ہوں حاجی تے نمازی تے نیک ہو گئے نے ہن گناہ نہیں ہوندا گناہ گار ہاں سیاہ کار ہاں بدعمال ہاں روح سیاہ ہاں گناہ ہوندے نے تے ہن بھی گناہاں دی معافی چاہیے یا اللہ کی کریے فرمایا میرا قرآن پڑھ میرا قرآن پڑھ میں ایک قاعدہ کلیہ دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے رضوی صاحب یہ تے زندگی دی گل ہے یہ تے جدو ظاہری طور تے زندہ سن میں کیا قرآن دی آیت مکمل پڑھ لے کتے بھی نہیں ملے گا میرا نبی ظاہری طور تے زندہ ہوئے تا جایا جے جدو قبر وے ٹر جے تا نہ جایا جے قرآن لے آؤ اگر کوئی مائی دا لال کر دے وے میں او دے ہاتھ تے بیعت بھی کرانگا او دا مرید بھی ہومانگا او دا عقیدہ بھی قبول کرانگا لیکن فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا مانے او پتر جمعی کوئی نہیں جڑا آیت دا مفہوم میں پیش کر سکے ثابت ہویا اے زندگی ساری ہوئے یا قبر دی زندگی ہوئے آج بھی جاؤ تے بعد وچ بھی جاؤ آیت آجے بھی کام دین دی ہے بھئی آیت منسوخ نہیں ہوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی اے آیت آج بھی کم دے رہی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جاؤ میرے آخری بات جاؤ میرے نبی دی بارگاہ جاؤ تے تجھی شرط کی ہے جا کے گناہ دی معافی منگو تے تیجی شرط کی ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ میرا رسول تواڈی سفارش کر دے تین شرطہ میرا رسول تواڈی سفارش کرے تو پھر کی ہوئے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پھر اللہ نو پاؤ گے تسی اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تے رحمت فرمان والا ہے میں کام تسی کرو میں تو معاف کر دیں آخری بات پیش کر کے مروزات کو سمیٹ رہا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سرکار دے وصال شریف تو 3 دن بعد کنے دن بعد 3 دن بعد وصال شریف تو 3 دن بعد ایک بندہ مدینہ شریف آ گیا وہ دے جسم دے ہوتے کٹے دے نشان نے گردوں کو باہر دے نشان نے سرکار دی بارگاہ چاہے آگے صحابہ نو کہنے لگا جی میں اللہ دے رسول نو ملنا صحابہ کرام سرکار دا نا سنن دی دیر اکھاں وچ ہنجواں دی نارا جاری ہو گئی 3 دن ہوئے نے جو وصال شریف تفسیر قرطبی دے اندر حوالہ موجود ہے تفسیر مدارک دے اندر حوالہ موجود ہے تفسیر نسوی جنوان دے اور مولوی تقی عثمانی تے رفیع عثمانی کراچی آڑے انہوں دے ابا جی مفتی محمد شفیع صاحب سابق مفتی اعظم دیوبند انڈیا انہوں نے تفسیر معارف و قرآن اس آیت کریمہ دے تحت انہوں بھی روایت لکھی اور ایس میری لال کتاب وچ یہ کم از کم 64 حوالے موجود نے ایس روایت دے ایڈی میں پیش کرنا پہ حوالہ سنو روایت سنو 3 حوالے میں نے دے دیے کافی منن والے واسطے ایک ہی بڑا ہوندہ ہے سنو بات سنو کی اللہ دے رسول نو ملنا جی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ خود اس روایت دے راوی نے انہاں باؤں پھڑیا تے سرکار دی قبر انور تے لے گئے سرکار دی بارگاہ چلے گئے سرکار دی بارگاہ چلے گئے تے جا کے جس ویلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش کیتا
قبر تے لے گئے، مزار پر انوار تے لے گئے، تربت انور تے لے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار پر انوار تے پہنچیا، روایت اندر آندا ہے انہیں وہ خاک شفا شریف، وہ مٹی مبارک آقا دی قبر انور دی، انہوں اٹھایا اپنے سر وچ پایا، اپنے منہ تے ملیا، جسم تے پایا، وہ خاک شفا ملدا ہے بیا، آندا ہے مازاق دے کاجل والیا، و دوہا دے چہرے والیا، و لیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کڈلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مرضی نال تو آٹے کول نہیں آیا، اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا ماں، رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک، جدوں گناہ ہو جان آپ میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ، سونیا میں سارے گناہ اکٹھے کر کے انہوں کنڈری وچ بن کے موڑیاں دے تر کے تیری بارگاہ چا گیا ماں، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا، مل کے پڑھیے سارے پڑھیے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، تھک گئے ہو جی، پڑھو پھر یار ذوق پیدا کرو، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا، آندھائی سونے اپنی مرضی نہ نہیں آیا، اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا، سونے گناہاں دی معافی چاہیے، رب اپنے گناہ گار نوں در تے بھیجے، رب اپنے گناہ گار نوں در تے بھیجے، کیوں بھیجے اس واسطے کہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا، امت لئی رو رو کے دعا، ہن زندہ امتی، توجہ زندہ امتی زندہ نبی نال گلاں کردہ ہے بیا، زندہ امتی زندہ نبی نال گلاں کردہ ہے بیا، تے قبر انور وچوں آواز آئی، اچھی بولو، قبر انور وچوں آواز آئی، میری بارگاہ دے اندر آکے گناہاں دی معافی منگن والے آؤ، تینوں بشارت ہوئے قد غفر لک، جا چلا جا، تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیتے، اللہ
اونچا بولیے اونچا بولیے. ہاں ہاں قبر انور وچوں آواز آئی قد غفر لک جا میری بارگاہ چون والیا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے ایسے آخری شعر ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت. جدے گناہ معاف ہوئے نا وہ گناہاں نو معافی لے کے تے واپس ٹرے آندہ پیا آندہ سونیا ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت. سونیا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے بچ گیا نار سے میں تیرے بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے. ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت. بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے. اور میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے. میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے. دھیان دے کملی والیا ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے. ہر خطا معاف ہوئی تیرا ہر خطا معاف ہوئی تیرا. اگلا جمعہ ایسے تے رکھیے کہ تھک گئے پٹی صاحب جی لوگ اگلا جمعہ حیات و نبی دے تاکہ پانچ تن پاک دے پانچ پورے ہو. ٹھیک ہے جی. اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء علیہ السلام ہوئے گا. اگلا جمعہ مسئلہ حیات و نبی تے انشاءاللہ اگلے کر دیاں گلاں ساریاں کران انشاءاللہ حدیثاں پیش کران انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.